آسمانہ تو جبرائیل قرآن لے کے نازل ہو جاندے نے فرمایا سونے انہاں نو دس دیو جب تک تواڈے فیصلے نو دل و جان و تسلیم نہ کرن گے میں رب قسم کھا کے کہنا میں انہاں نو مومن تسلیم نہیں کراں گا۔ وہ یہ مسئلہ صحابہ ہے، اگر صحابی رسول ہو کے میرے نبی دے فیصلے تے اگر اختلاف کرے میرے نبی دے فیصلے نو نہ مننے رب کہندا مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں انہاں نو مومن نہیں مندا۔ وہ صحابی ہو کے اگر میرے نبی دے فیصلے دے او دے دل وچ کوئی بات آ جائے رب کہندا میں مومن نہیں مندا۔ اج وہابی تے سنی ہو کے جے میرے نبی دی مخالفت کرے گا مینوں دس تیرا رب کیویں تینوں مومن تسلیم کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا خطبہ جمعہ جو میں ایک طالب علم تواڈے خدمت دے اندر بیان کرنے واسطے حاضر ہویا، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت وچوں او بات جدا مینو اور توانو فائدہ ہوئے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت سن سنا کے اللہ سانو ساریانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تسی ماشاءاللہ بڑے بڑے خطباء اور علماء دی گفتگو سنن والے لوگ ہو، میں ایک ادنا جہا طالب علم ہاں، ہو سکتا ہے کہ میں تواڈے ذہن دے مطابق یا تواڈی سوچ دے مطابق بیان نہ کر سکا، مگر انشاءاللہ اللہ دا قرآن اور آقا علیہ السلام دا فرمان تواڈے خدمت ضرور پیش کرانگا۔ حضرات، میں جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ عظیم و برتر نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے، ساری کائنات دے عظیم اکٹھے ہو جان تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی قدمہ دے خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان نو میرے رب نے کئی انداز بیان کیتا ہے، لیکن میں جس انداز تواڈے سامنے اس چیز نو پیش کرنا چاہنا وہ اے ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات دے لوگاں دی دنیا تے آخرت دی کامیابی اگر رکھی ہے تے نبی علیہ السلام نال تعلق جوڑن دی وجہ تو رکھی۔
یعنی ساڈے پیغمبر علیہ السلام او نبی نے جب تک دنیا دا کوئی انسان چاہے اپنے آپ نو کچھ بھی کہہ لوا لے، مسلم ہوئے غیر مسلم ہوئے، مسلمہ دے وچوں او اپنے آپ نو اہل الحدیث کہہ لوائے، اہل السنت کہہ لوائے، اپنے آپ نو اہل بیت دا عاشق محب کہہ لوائے، صحابہ دا پروانہ کہہ لوائے، نبی پاک دا عاشق اور محب کہہ لوائے، جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام نال ایدہ رشتہ ساری کائنات تو ود کے مضبوط نہیں ہو جاندہ، میرا رب اعلان کر دے کہ ایک کامیاب ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ جس نبی دے نال رشتہ جوڑن دی وجہ تو اللہ نے اس انسان دی کامیابی اور کامرانی رکھی ہے، اس نبی دا مقام تے مرتبہ اللہ دے ہاں کتنا کو زیادہ ہوئے گا، رب دے ہاں اس نبی دی شان کتنی کو زیادہ ہوئے گی۔ اور میں تے بات قرآن میں پڑھی ہے اور میں نو حکم بھی یہی دیتا گیا کہ قرآن کثرت نال سنانا ہے، انشاءاللہ میں قرآن سناواں گا، آقا علیہ السلام دی شان سناواں گا۔ حضرات میرے ناقص جے علم دے مطابق میں جو پڑھے ہے، اگر اس دنیا دے اندر انسان نو ایمان نصیب ہوندہ ہے تے نبی علیہ السلام نال تعلق جوڑن نال نصیب ہوندہ ہے۔ آپ نال تعلق جوڑن تو بغیر کوئی بندہ اپنے آپ نو مومن ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کائنات دے اندر کوئی انسان ہدایت یافتہ بند ہے، وہ تائیں بند ہے جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نال تعلق جوڑے۔ آپ علیہ السلام نال تعلق جوڑن تو بغیر کوئی اپنے آپ نو ہدایت یافتہ ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات اس دنیا دے اندر اگر اللہ دی محبت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تے تائیں مل سکتی ہے جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نال تعلق جوڑے۔ اگر آپ علیہ السلام نال تعلق مضبوط نہیں، رب دی محبت دا دعویٰ اے بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہر بندے دی خواہش ہے، ہر مسلمان دی خواہش ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جان۔ تواڈی بھی ہے نا جی، نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنے ہیں، عمرے کرنے ہیں، زکاتاں دینے ہیں، صدقات و خیرات کرنے ہیں، اور حقوق العباد ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ دا خیال رکھنے ہیں۔ یہ سارے کام کیوں نے کہ اللہ راضی ہو جائے، گناہ بخشے جان تے جنت لب جائے۔ میرا رب کہندا ہے اے بھی اگر تانوں ملنی ہے تے میرے نبی نال تعلق جوڑن نال ملنی ہے۔ جب تک میرے پیغمبر نال تعلق جوڑو گے نہیں، مضبوط نہیں کرو گے، اس وقت تک تسی اللہ دی محبت نہیں پا سکتے، گناہاں دی بخشش حاصل نہیں کر سکتے، تے جنت دا تصور بھی تسی اپنے ذہن وچوں کر دے ہو کہ میرے نبی دی مخالفت کر کے تو جنت جے ٹر جائے، ہو کیویں سکدا ہے؟ رب نو ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ محبت ہے تے کدے نال؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ کیوں جی تہاڈا ایمان ہے کہ نہیں کہ میرا محبوب پیغمبر، میرا نبی آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش والے رب نو سب تو زیادہ محبوب نے؟ ہے گل درست ہے کہ نہیں؟ رب نے حبیب اللہ اپنے نبی نو آکھیا کہ نہیں؟ میرے پیغمبر حبیب اللہ ہے نے کہ نہیں؟ ہن رب دے محبوب نو ناراض کر کے کوئی بندہ جنت جا سکتا ہے؟ اے اج دے گفتگو دا خلاصہ ہے جیڑی میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے محبوب علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ رب اونی دیر تک اپنے بندے نال محبت نہیں کردا جب تک اس بندے نو ساری کائنات تو ود کے میرے نبی نال محبت نہ ہو جائے۔ ہن اے جنیاں میں گلاں کیتیاں نے نا، اے ساریاں گلاں رب دے قرآن وچ لکھیاں نے۔ آکھو تے میں قرآن سناواں؟ اے ساریاں گلاں انشاءاللہ میں قرآن وچوں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔
ایمان ملنا ہے تے نبی پاک نال تعلق مضبوط کر کے، ہدایت ملنی ہے تے نبی پاک نال تعلق مضبوط کر کے، جنت ملنی ہے تے نبی پاک نال تعلق مضبوط کر کے، اللہ دی محبت ملنی ہے تے نبی پاک نال تعلق مضبوط کر کے، اور لوگوں دنیا آخرت دی کامیابی ملنی ہے نبی علیہ السلام نال تعلق مضبوط کریا ملنی ہے۔ آؤ ذرا رب دا قرآن سن لو، جتھوں تک گل ایمان دی ذرا اللہ دا قرآن سننا۔ 5واں پارہ ہے تے میرا رب اعلان فرما رہے ہے، اور بڑے واضح لفظاں دے اندر اللہ نے کوئی ول رکھیا ہی نہیں، کوئی پیچ رکھیا ہی نہیں، رب نے کوئی ڈنگ پھڑنگ رکھیا ہی نہیں جی تینوں سمجھ نہ آئے۔ بڑے واضح لفظاں دے اندر اللہ نے بات بیان کر دیتی ہے تے اے میری گفتگو سن کے نا اساں میں بھی تے تساں اپنے گریبان وچ منہ ڈال کے دیکھنا کہ ساڈا تعلق آمنہ دے لال نال کنا کو مضبوط ہے، ساڈا تعلق نبی پاک نال کس طرح دا ہے، آیا سانو اے سارا کچھ نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں 5واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ النساء ہے۔ مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ میرے رب نے مینوں تانوں خطاب کیتا ہے، اسی انشاءاللہ ایمان والے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اسی بے ایمان نہیں اللہ دی رحمت دے نال، اسی مومن ہیں انشاءاللہ۔ سانو رب دی ذات تے بڑا یقین ہے، رب نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا ہے تے اسی انشاءاللہ مومن ہیں۔ گویا رب سانو خطاب کر رہا ہے، مینوں تانوں کہہ رہا ہے، اور قیامت تک آن والے مومناں نو رب خطاب کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلوانے والو، اللہ کی آرڈر ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اپنے جڑے حکمران نے، اپنے تواڈے جڑے حاکم نے، حاکم وقت دی بھی اطاعت کرو۔ اللہ اگر ساڈا حاکم وقت دے نال اختلاف ہو جاندا ہے، اللہ لوگ دا مانا اے بھی کردے نے اپنے اماماں دی اطاعت کرو، اپنے پیراں دی اطاعت کرو، اپنے مولویاں دی اطاعت کرو۔ عرشاں والیا تیرے نال تے اختلاف نہیں ہو سکدا، تیرے نبی نال تے اختلاف نہیں ہو سکدا۔ تیرے نبی نال اختلاف کران گے تے اسی تے بے ایمان ہو جان گے، تیرے نال اختلاف کران گے تے بے ایمان ہو جان گے۔ ہاں ربا مولویاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، ولیاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، پیراں نال اختلاف ہو سکدا ہے، اماماں نال اختلاف ہو سکدا ہے، فقیہاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، علامیاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، مفتیاں نال اختلاف ہو سکدا ہے۔ ربا اختلاف ہو جائے، حکمراناں نال اختلاف ہو سکدا ہے، اللہ اختلاف ہو جائے تے پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تو آڈا کسے مسئلے سے اختلاف ہو جائے، اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، پھر فیصلہ کتوں کرانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس فیصلے نو، اپنے اس اختلاف نو، اپنے اس جھگڑے نو اللہ وال لٹا دیا جے تے او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لٹا دیا جے، یعنی اللہ دے قرآن کا لو فیصلہ کروا لینا اور میرے پیغمبر علیہ السلام کا لو فیصلہ کرا لینا۔ ربا اے تیرے نبی کا لو فیصلہ کروانا کنا کو ضروری ہے، تیرے پیغمبر دی بات مننا کنا کو ضروری ہے۔ اللہ فرماندے نے ان کنتم، قرآن دے لفظاں تے غور کرنا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر
اے جملہ شرطی ہے، اے دا معنی اے وے اگر تواڈا اللہ تے ایمان ہے، اگر تواڈا آخرت دے دن پر ایمان ہے، اگر تسی اللہ نو مندے ہو، اگر دن قیامت نو مندے ہو، اگر اللہ تے آخرت دے تے ایمان رکھ دے ہو، پھر اپنے فیصلے اللہ کو کروا لیا جے، رسول اللہ کو کروا لیا جے، تے جو فیصلہ اللہ تے دے رسول کر دین اس فیصلے نو من لیا جے۔ اگر تسی مومن ہو پھر توانو میرے پیغمبر دا فیصلہ مننا پوے گا، توانو میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی پوے گی۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، رب نے واضح لفظاں کہہ دیتا ہے اللہ تے ایمان ہے تے پھر میرے نبی کا فیصلہ تسلیم کر لو، اگر آخرت تے ایمان ہے میرے نبی دا فیصلہ من لو۔ حالے جے بات سمجھ نہیں آئی میں ایوئی گل قرآن دی ایک اور آیت چو پیش کر دیا۔ میرا رب قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، آوازم دیئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے بھی رب دے قرآن دا پنجواں پارہ سورۃ النساء ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایدہ ترجمہ سماعت فرمانا، رب کتنے واضح لفظاں اپنے پیغمبر دی عظمت بیان کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں۔ کون میرا مصطفیٰ کہ جیدہ فیصلہ منیوں بغیر کوئی بندہ مومن بن سکدا، جس نبی دا فیصلہ منیوں بغیر کوئی ایمان والا نہیں بن سکدا۔ اللہ کی تے لکھی ہے، قرآن چ لکھی ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ فرماندے نے پس اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینو تواڈا رب ہون دی قسم ہے، میں اپنی قسم آپ ہی کھا کے اعلان کرنا چاہنا۔ اللہ کی اعلان کرنا چاہنا ہے، فرمایا لا یؤمنون۔ اے دنیا جہان دے لوگ جڑے تواڈے تے ایمان لیاون دا دعویٰ کردے نے اس ویلے تک مومن نہیں بن سکدے، اس ویلے تک ایمان والے نہیں بن سکدے۔ اللہ کتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکدے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا سونیا جدوں تک اپنے جھگڑیاں دا فیصلہ تواڈے کول نہ لے کے آن، اپنے تنازعاں دا فیصلہ تواڈے کولوں نہ کروان، پھر جدوں تسی انہاں دے جھگڑیاں دا فیصلہ کر دیو، انہاں دے اختلافات دا فیصلہ فرما دیو، اے تواڈے فیصلے نو منو ان تسلیم نہ کر لین، تواڈے فیصلے نو دلوں جانوں قبول نہ کر لین، تواڈے فیصلے تے سر تسلیم خم نہ کر دین، تواڈے فیصلے نو دلوں جانوں قبول نہ کر لین۔ سونیا جدوں تک اپنے اختلافات دا فیصلہ تواڈے کولوں نہیں کرواندے اور تواڈے فیصلے نو دلوں جانوں تسلیم نہیں کردے، میں رب قسم کھا کے کہنا لا یؤمنون، اے مومن نہیں ہو سکدے۔ پتہ لگا مومن بنن واسطے میرے پیغمبر دے فیصلے نو مننا پوے گا۔ ایک اعلان کیدا رب دے قرآن دا، کسے مولوی دا فتویٰ نہیں، کسے مفتی دا فتویٰ نہیں، کسے شیخ الحدیث دا اعلان نہیں، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ یہ نہیں مومن ہو سکتے۔ اور اس آیت دا پس منظر دساں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تے دوسرے انصاری صحابی نے، انہاں دا آپس وچ اختلاف ہو جاندا ہے۔ اختلاف کیڑی گل تے ہویا؟ زمین نو پانی لان تے اختلاف ہو گیا۔
دوواں دیاں زمیناں نے تے نال نال نے. حضرت زبیر کہنے لگے کہ میں پہلا پانی لگانا ہے چونکہ میری زمین پہلا ہوندی ہے. دوسرا صحابی کہنے لگا نہیں نہیں پاویں تیری زمین پہلا ہوندی ہے پر پانی میں پہلا لانا ہے. تو پانی چھڑ دے میں پہلا پانی لگاواں گا پھر تو پانی لانا ہے. اختلاف ہو گیا. زمین نو پانی لگام تے جھگڑا ہو گیا. فیصلہ میرے نبی کول کروان واسطے آ جاندے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کوئی فیصلہ عدل تے انصاف تو بغیر ہو سکدا. میرے پیغمبر کسے دی جناب سائیڈ نہیں لیندے. میرے نبی عدل تے حق تے فیصلہ فرماندے نے. تے اللہ دے نبی نے فیصلہ کر دیتا. فرمایا زبیر تیری زمین پہلا ہوندی ہے تو زمین نو پانی لگا تے پانی پورا جا لا لے چوکھا نہ لا. باقی دا پانی اپنے بھرا دی زمین واسطے چھڑ دے. تے او دوجے ساتھی دے دل وچ خیال آ گیا اے زبیر میرے نبی دا پھپھی داد بھائی لگدا ہے میرے نبی دا رشتہ دار لگدا ہے. اس واسطے میرے نبی نے فیصلہ زبیر دے حق وچ کر دیتا ہے. اے دے دل وچ خیال آن دی دیر آسماناں تو جبرائیل قرآن لے کے نازل ہو جاندے نے. فرمایا سونے انہاں نو دس دیو جب تک تواڈے فیصلے نو دل و جان و تسلیم نہ کرن گے میں رب قسم کھا کے کہنا میں انہاں نو مومن تسلیم نہیں کراں گا. وہ یہ مسئلہ صحابہ دے اگر صحابی رسول ہو کے میرے نبی دے فیصلے تے اگر اختلاف کرے میرے نبی دے فیصلے نو نہ مننے رب کہندا ہے مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں انہاں نو مومن نہیں مندا. وہ صحابی ہو کے اگر میرے نبی دے فیصلے دے او دے دل وچ کوئی بات آ جائے رب کہندا میں مومن نہیں مندا. اج وہابی تے سنی ہو کے جے میرے نبی دی مخالفت کرے گا مینوں دس تیرا رب کیویں تینوں مومن تسلیم کرے گا. ہن ایمان نال ذرا سوچو ہاں کیا میں کیا تسی کیا اسی نبی پاک دے فیصلے من رہے ہاں. اگر تانوں کوئی آکھے تو بے ایمان ہے تسی او دے گل پہ جاؤ گے. مینوں کوئی آکھے تو بے ایمان ہے میں او دے گل پہ جاؤں گا. تو ہننا کون ہے مینوں بے ایمان آکھن والا. غمی ہوئے کیا اسی نبی پاک دے فیصلے مننے ہیں. خوشی ہوئے کیا اسی نبی پاک دے فیصلے مننے ہیں. دکانداری ہوئے کیا نبی پاک دے فیصلے مننے ہیں. منڈی چ بیٹھے ہوئیے کیا نبی پاک دے فیصلے مننے ہیں. کیا اسی دیگر معاملات دے اندر اللہ دے نبی دے فیصلے مننے ہیں. جے تے مننے ہیں تے پھر الحمدللہ اسی مومن ہاں. تے جے اسی نبی پاک دے فیصلیاں دے خلاف کرنے ہاں پھر رب دا قرآن اعلان کردہ لا یومنون اے مومن نہیں ہو سکتے. اج سانو جتیاں کیوں پیندیاں نے پئیاں ہر پاسے مار کیوں پیندی ہے پئی ہر پاسے. ہندوستان دے اندر اگر ظلم ہو رہے تے مسلمان تھے. پاکستان میں اگر ظلم دی چکی جو پیس رہے تے مسلمان. بوسنیا چ مسلمان دے ظلم ہو رہے تے مسلمان دے. فلسطین تے ظلم ہو رہے تے مسلمان دے. کشمیر تے ظلم ہو رہے تے مسلمان دے. ہر جگہ شام میں ظلم ہو رہے تے مسلمان تھے. ہر جگہ تے مسلمان کیوں پیس رہے ہیں وجہ کی ہے. حالانکہ رب دے قرآن دا اعلان ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندے نے اے مومنو اگر تسی مومن بن جاؤ میں رب دا وعدہ ہے کہ غالب تسی ہوئی رہو گے. أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. مومن تسی بن جاؤ میرا وعدہ ہے کہ مومن تسی رہو گے غالب تسی رہو گے. کیوں جی اج اسی غالب ہاں کہ مغلوب ہاں. بظاہر غالب ہاں کہ مغلوب ہاں. وجہ کی ہے حالانکہ رب نے تو کہا کہ غالب تسی رہو گے پر اسی مغلوب ہاں مقہور ہاں مجبور ہاں مظلوم ہاں. سبب کی ہے سبب بے کہ اسی مومن نہیں بن سکے. مومن کیوں نہیں بن سکے. اسی اللہ دے نبی دے فیصلے مننے ہی نہیں. اساں اللہ دے نبی دی اطاعت کیتی ہوئی نہیں. اساں اللہ دے نبی دا فرمان منیا ہی نہیں. او گل مننی ہے جدے وچ میری مرضی ہے اور جیڑا میری مرضی دے مطابق نہیں او دے تا اساں انکار کر دیتا ہے. اسی مومن نہیں بنے.
میرے رب نے مومنہ دی نشانی یہ دسی ہے کہ اے اللہ دے رسول دے مطیع تے فرما بردار نے. 18واں پارہ ہے سورہ النور ہے تے میرا رب اعلان فرما رہا ہے آوازم دیئے انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللہ فرماندے نے انما بے شک انما کوئی شک نہیں اس گل دے اندر قول المؤمنین مومنہ دا جواب ایوئی ہویا کردا ہے مومنہ دی بات ایوئی ہویا کردی ہے. اللہ کیڑی بات کیڑا جواب فرمایا اذا دعو الاللہ ورسولہ جدو مومنہ نو بلایا جاندا ہے آ جاؤ اللہ دی طرف آ جاؤ رسول اللہ دی طرف اللہ دا قرآن من لو رسول اللہ دی حدیث من لو اللہ دا قرآن من لو رسول اللہ دا فرمان من لو اللہ دا قرآن من لو رسول اللہ دی سنت نو من لو اللہ دا قرآن من لو رسول اللہ دی حدیث نو من لو تے مومن اگوں کی جواب دیندے نے اے نہیں آمدے اچھا جی سوچاں گے اچھا جی ویکھاں گے اچھا جی مشورہ کران گے اچھا جی فلانے نو پوچھاں گے اچھا جی فلانے نال گل بات کران گے نا 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 مومنہ دی نشانی کی ہے جدو انہاں نو اللہ وال بلایا جاندا ہے جدو انہاں نو رسول اللہ وال بلایا جاندا ہے تے مومن کی آندے نے سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. عرشاں والیا تو سانو اپنے وال بلایا ہے اپنے نبی وال بلایا ہے قرآن وال بلایا ہے حدیث وال بلایا ہے. ربا اساں تیری گل سن وی لئی ہے تیرے نبی دا فرمان سن وی لیا ہے تے ربا اساں او دی اطاعت وی کر لئی ہے اللہ فرما برداری بھی کرنے ہاں تے اللہ اطاعت بھی کرنے ہاں. اللہ فرماندے نے جیڑے لوگ اعلان کردے نے نا ربا تو جو آکھی جائیں گا اسی من دے جاواں گے رسول اللہ تسی جو فرماندے جاؤ گے اسی من دے جاواں گے تسی جو حکم کرتے جاؤ گے اسی تسلیم سر تسلیم خم کر دے جاواں گے. فرمایا جیڑے میرے تے میرے نبی دے فرما بردار بن جاندے نے میرے تے میرے نبی دے اطاعت گزار بن جاندے نے ربا پھر انہاں نو انعام کی دینا ہے. فرمایا اولئک هم المفلحون. اگلی آیت رب فرماندے نے اولئک هم الفائزون. اے میرے تے میرے نبی دے آنکھیں لگن والے دنیا چ بھی کامیاب نے کل قیامت نو بھی کامران ہون گے. دنیا آخرت دی کامیابی رب نے رکھی ہے تے اپنے نبی دی اطاعت وچ رکھی ہے. ایمان رکھی ہے تے میرے مصطفیٰ دی اطاعت وچ رکھی ہے. اور بڑی مشہور روایت ہے تسی علماء خطباء کولو سندے رہندے ہو صحیح البخاری دی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگوں سن لو تواڈے وچوں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا تسی اونی دیر تک ایمان والے نہیں بن سکدے. سونیا کدوں تک فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک پاسے میں محمد دی ذات ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے تیرا باپ ہوئے ایک پاسے میں محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے تیری ماں ہوئے ایک پاسے میں محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پاسے تیری بیوی ہوئے ایک پاسے میں محمد ہوا
صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے تیری اولاد ہووے ایک پاسے میں محمد ہوواں صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے تیری برادری ہووے ایک پاسے میں محمد ہوواں صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے تیرا خاندان تے رشتہ داریاں ہون تیرے کڑما چاریاں ہون ایک پاسے میں محمد ہوواں صلی اللہ علیہ وسلم دوجے پاسے سارا جہان ہووے جب تک سارے جہان تو باپ تو ماں تو پراواں تو بہنا تو اولاد تو بیوی تو برادری تو خاندان تو ساری کائنات تو ود کے جب تک میں محمد نال محبت نہیں کرے گا اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکے گا. ہن نبی پاک نال محبت ساری کائنات تو بولو ود کے کرنی ہے. کیویں کرنی ہے؟ میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ. جیڑے بھی بھائی آئے نے کوئی سنی بھابی جیڑے بھی نے دیوبندی، میں کسے دے خلاف بات نہیں کر رہا، مشترکہ امت مسلمہ دی بات کر رہے ہیں. میں صدقے ساڑی محبت دا دعویٰ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ. پر جدو سنت منن دی واری آوے تے تو کون تے میں کون یا رسول اللہ. جدو عمل دی واری آوے پھر نبی دی حدیث پیشاں ساڑھے پیو دادے دی گل اگاں پھر نبی دا فرمان پچھے برادری اگے پھر نبی دی بات پچھے اولاد اگے پھر نبی دی بات پچھے بیوی اگے پھر نبی دی بات پچھے ماں پیو اگے پھر نبی دی بات پچھے معاشرہ اگے. مولوی جی کی کریے پھر معاشرے چ نک بھی تے رکھنا پہندا ہے نا، پھر معاشرے دی گل بھی تے مولوی جی رکھنی پہندی ہے نا. ایدہ مطلب ہے تینوں میرے نبی نال سارے جگ تو ود کے پیار نہیں تو مومن کیویں ہو سکنا؟ کیوں جی میری بات غلط ہوئے تو میں نے تسی کہہ سکتے ہو مولوی تو کی ہو جائیں گلاں بیا کرنا. اجازت ہے توانو جے میں بات غلط کراں ٹوکو روکو. میرے مصطفیٰ فرما رہے نے تو مومن نہیں جب تک میرے نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کرنا. اور نبی پاک آندے نے داڑھی رکھ، معاشرہ آندہ نہ رکھیں. کدی منی ہے سا؟ بولو یار، رکھنا نہ رکھنا تو آڑی مرضی ہے، بولو تو صحیح نا. نبی پاک آندے نے داڑھی چھڑ دے، نہ منائی نہ کٹائی. معاشرہ کہندہ مولوی بن جائیں گا، دہشت گرد ہو جائیں گا. کدی مننے پیسی؟ نبی پاک آندے نے ٹول نہ وجائیں، واجے نہ وجائیں، بانسریاں نہ وجائیں، ٹول ٹمکے نہ وجائیں، ساریاں شیطان دیاں آوازاں نہیں. معاشرہ کہندہ نہ وجائیں گا تے برادری چ نک نہیں روے گا. کدی من رہے ہیں؟ نبی پاک فرماندے نے مرنے تے غلط رسمہ رواجہ نہ کریں. معاشرہ آندہ نہ کریں گا تے جی کیویں سکیں گا. کدی مننے ہیں؟ نبی پاک دی. کئی ساتھی میں آکھیا جھوٹ بول کے تجارت نہ کریا کرو. آندے نے مولوی جی اور تسی کہو جائیں گلاں کر دیو، جھوٹ تو بغیر کام ہو ہی نہیں سکدا، جھوٹ تو بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکدا. تو آڈے وے جڑے کو تاجر بھائی بیٹھے نے میری گل نال اگر تسی اختلاف کر دیو دسو یہ لوگ آندے نے کہ نہیں؟ اور جی جھوٹ تو بغیر کام ہو ہی نہیں سکدا، جھوٹ تو بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکدا. پھر تو کدی مننی ہے نبی پاک دی یا لوگاں دی؟ کیویں تو کہہ سکنا میں نبی پاک نال ساری کائنات تو ود کے محبت ہے؟ تو جب تک نبی پاک نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہ کریں گا مومن. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایمان ملنا تے میرے نبی نال تعلق جوڑن نال ملنا ہے. ہدایت ملنی ہے تے میرے نبی نال تعلق جوڑن نال ملنی ہے. آج اسی سارے ہو جی میں جی ہدایت ہی یافتہ، میں ہدایت دے جی صراط مستقیم دے ہاں. آدھر ویکو ہاں والا صراط مستقیم دے کیڑا کیڑا ہے؟ 18واں پارہ سورہ النور ہے.
اللہ فرماندے نے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو اے دنیا جہان دیو لوگو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر میرے نبی دی اطاعت تو منہ موڑ لو گے، اگر میرے پیغمبر دی اطاعت تو انحراف کر جاؤ گے، اگر میرے نبی دی اطاعت تو اعراض کر جاؤ گے، تو یاد رکھنا میرے نبی نے اپنی ذمہ داری دا جواب دینا ہے، تساں اپنے اعمال دا جواب دینا ہے، تہاڈا جواب میرے نبی نے نہیں دینا، نبی دا جواب تہاڈے کولوں نہیں لیا جانا، تساں اپنے اعمال دا جواب دینا ہے۔ ہاں اگلی گل بھی سن لو وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تسی میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے ہر کم دے اندر تہتدو تے ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا اگر ہدایت چاہندے ہو میرے نبی دے اطاعت گزار بن جاؤ، میرے نبی دے فرما بردار بن جاؤ۔ پتہ لگا قرآن دس رہے ہے ہدایت ملنی ہے تے میرے پیغمبر دی اطاعت کریا ملنی ہے، اور صراط مستقیم ہے ہی میرے نبی دا رستہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے پیغمبر نے ایک نقشہ بنایا ہے، ایک لائن زمین دے اوپر سیدھی لگائی ہے اور سائیڈاں تے سجے کھبے ٹیڑیاں لائناں لگائیاں، تے جیڑی سیدھی لائن میرے نبی نے لگائی ہے او دے سرے تے نا انج اللہ دے نبی انگلی رکھ دیندے نے، تے انگلی رکھ کے نا قرآن دی ایک آیت پڑھتے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس سیدھی لائن ہوتے میرے پیغمبر انگلی رکھ دیندے نے، فرمایا او دنیا جہان دے لوگو آج جیڑا رستہ ہے اے میرا سیدھا رستہ جے، ان ھذا صراطی مستقیما، آج جڑی سیدھی لائن آ رہی ہے نا آئی میرا سیدھا رستہ جے، فتبعوہ اے دی ہی اتباع کریا جے، اسے رستے دی پیروی کریا جے، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، آج جڑیاں سجے کھبے راما پئیاں نکل دیاں نے، فلانے دی فقہ فلانے دی فقہ، فلانے دا فتوہ فلانے دا قول، فلانے دی بات فلانے نے یوں کہا فلانے یوں کہا، سب کچھ چھڑ دیا جے، آج جڑی میری سیدھی راہ قرآن تے حدیث والی ہے اے دی اتباع کرتے آیا جے، یہ صراط مستقیم جے۔ اگر سجے کھبے نکلو گے صراط مستقیم تو ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم ہے تے میرے مصطفیٰ والا رستہ، سیدھا راہ ہے تے میرے نبی دا راہ۔ حضرات ہدایت ملنی ہے تے کیویں میرے نبی نال تعلق جوڑیا، میرے نبی دی اطاعت کریاں، اللہ دی محبت ملنی ہے، گناہاں دی بخشش ملنی ہے تے میرے نبی دی اطاعت کریاں۔ آکھو کہ کتے لکھیا ہے؟ قرآن وچ لکھیا ہے، آواز ہوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔
اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے انہاں نو اعلان کر کے دس دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال محبت دا دعویٰ کرتے ہو اگر تواڈا دعویٰ ہے کہ سانو اللہ نال بڑا پیار ہے اگر تسی اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو کہ اللہ دی محبت مل جائے کیوں جی تواڈے وچوں کیڑا کیڑا جیڑا آندا مینوں رب دی محبت مل جائے سارے ہی چاہندے ہو لو ہن او دا طریقہ سیکھ لو میرے مصطفیٰ کو سیکھ لو رب دے قرآن کو سیکھ لو اللہ کی کرنا پوے گا تیری محبت حاصل کرنے واسطے سونیا کی کرنا پے گا رب دی محبت حاصل کرنے واسطے نبی پاک فرماندے نے فتبعونی اویا ویکھو میرے نبی دی عظمت میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا شان کتنا ہے کہ نبی پاک فرماندے نے میری اتباع کر لو میرے پیچھے پیچھے لگ پو میریاں فرما برداریاں کر لو میری اطاعت کر لو سونیا تہاڈی اتباع کرانگے کی لبے گا فرمایا یحببکم اللہ میری اتباع کرو گے اللہ عرشاں تے بیٹھا تہاڈے نال محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تواڈے ساریاں دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے گا ایدی میں ایک مثال دینا وضو کر دے ہو آج بھی کیتا جے نا ایک بندہ وضو کر دے پہلا پیر دھوندا ہے پھر باہواں دھوندا ہے پھر چہرہ دھوندا ہے بعد وچ کلی کر دے بعد سر دا مسح کر دے بعد ہاتھ دھوندا ہے او دا وضو ہو جائے گا تے جے او جان بوجھ کے انج کرے ایک کہ لا علمی ہے جہالت ہے پتہ ہی کوئی نہیں ایک کہ جان بوجھ کے انج کرے انہوں ثواب ہوئے گا کہ گناہ ہوئے گا اللہ راضی ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا ناراض ہوئے گا تے جے بندہ سنت تے عمل کرے میرے نبی دی تابعداری کرے بسم اللہ پڑھے ہاتھ تووے انگلیاں دا خلال کرے بوکے چ پانی لے کے مونچھ تے نک چ پا کے کلی بھی کرے نک بھی صاف کرے اس تو بعد چہرے تے پانی پا کے چہرہ بھی تووے سجا تے کھبا بازو بھی تووے ہاتھ گلے کر کے سر دا تے کنا دا مسا بھی کرے گردن دا نہیں کرنا کیونکہ نبی پاک تو ثابت کوئی نہیں سر دا تے کنا دا مسا بھی کرے مسا کرن تو بعد اپنا سجا پیر تووے پھر کھبا پیر تووے سجے پیر دیاں انگلیاں چ بھی خلال کرے کھبے پیر دیاں انگلیاں چ بھی خلال کرے انہیں سنت دے مطابق وضو کیتا ہے نا اللہ کی مول پوے گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو تو بسم اللہ پڑھ کے ہتھاں تے پانی پائیں گا اللہ تیرے ہتھاں دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا جدو مونچھ پانی پا کے کلی کریں گا رب تیری زبان دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا نک جو پانی پا کے نک صاف کریں گا اللہ تیرے نک دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا چہرے تے پانی پا کے چہرہ دھوویں گا اکھاں تے چھپے اللہ صغیرہ گناہ معاف کر دے گا بازو سجا تے کھبا دھوویں گا اللہ بازو دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا سر دا تے کنا دا مسا کریں گا اللہ تیرے کنا دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا جدو تو پیر دھوویں گا اللہ تیرے پیران دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا آویخ میرے نبی دی اطاعت دا مل پہ آئی میرے نبی دی فرما برداری دا مل پہ آئی انو آندے لی سنتی تابعداری تو میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر اللہ وضو مکمل ہون تک تیرے جسم نو صغیرہ گناہ تو پاک کر دے گا اللہ اتھے ہی بس فرمایا نہیں میرے نبی نو پوچھ سونے آگے کی ہونا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک فرماندے نے کلمہ پڑھ دے وضو تو بعد کلمہ کی پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایک کلمہ پڑھن دا طریقہ کنے دسیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے وضو کر کے تے کلمہ پڑھ لیا کرو کلمہ شہادت پڑھ لیا کرو سونیاں کی ہوئے گا فرمایا تو کلمہ پڑھتے صحیح آسمان تو آواز آئے گی او میرے بندیا میری جنت دے 28 دروازے کھل گئے نے جدے وچوں جی کر دے میری جنت وچ داخل ہو جا ایک کی دی گل منیا جنت دے دروازے کھلے نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جی گل منیا جنت دے 8 دروازے کھل جن، اس نبی دی اپنی شان کنی کو ہوئے گی. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قیامت والے دن حوض کوثر تو پیالہ ملنا ہے تے کیویں ملنا ہے؟ میرے نبی دی اطاعت کریاں ملنا ہے. صحیح البخاری دی روایت ہے قیامت دا دن ہونا ہے، لوکاں آ رہا ہونا ہے تے ایک صحابی پوچھتے ہیں سونے تسی حوض کوثر دے پانی پلاؤ گے؟ اینی دنیا ہوئے گی تو انہوں پتا کیویں لگے گا کہ میری امت کیڑی ہے؟ فرمایا میں پہچان لواں گا. سونے کیویں پہچانو گے؟ فرمایا غرم محجلین من آثار الوضوء، انہاں دے وضو دے نشان چمک دے ہون گے. وضو دے نشان پتہ لگا میرے نبی دا امتی ہوئے جڑا وضو کردا ہے، نماز پڑھدا ہے. تے جڑا نماز نہیں پڑھدا انہیں وضو نہیں کرنا، او امت وچوں نکل گیا. انہوں سونے مصطفیٰ نے قیامت والے دن پہچاننا نشانی ہے نا. غرم محجلین من آثار الوضوء. آ جڑے مومن بنے پھرتے نے بے نماز، انہاں دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں. بھاویں او لاکھ حج کرن، لاکھ عمرے کرن، جننے مرضی صدقے کرن، جے نماز نہیں پڑھتے میرے نبی دی امت وچوں نکل جان گے. میرے نبی نے پہچاننا ہی نہیں، پہچان والی گل ہی کوئی نہیں. نماز پڑھتا نہیں، وضو کرتا نہیں، آزاد چمکن گے نہیں، کیویں میرے مصطفیٰ نو پہچانن گے؟ تے جڑے جنہاں نو پہچاننا نا، نبی پاک فرماندے نے او آن گے میں پر پر کے جام پلاندا جاواں گا. اللہ سانو نصیب فرما دے، اللہ سانو انہاں خوش قسمتاں شامل فرما دے. آپ فرماندے نے کچھ لوگ آن گے ہاتھ پیر انہاں دے چمک دے ہون گے تے جدوں میرے نیڑے ہون گے حال بینی و بینہم، میرے تے انہاں دے درمیان دیوار کھڑی ہو جائے گی. میں آکھاں گا اللہ امتی میری امت ہے، ربا ہون دے، کند کیوں مار چھڑیا؟ آواز آئے گی سونے انکا لا تدری ما احدثو بعدکا. سونے تو انہوں نہیں پتا اے تو آڑے تو بعد انہوں نے کیڑے کیڑے دین بنا لے سن. انہاں نوے نوے مسئلے کڑ کے دین میں داخل کر دیتے. کوئی ویاہ دیاں سنتا، کوئی مرنے دیاں سنتا، کوئی کسے گل دیاں سنتا، کوئی کسے گل دیاں سنتا. اینا کولا بنا لیاں. اینا سونیا تیرے دیتے ہوئے دین اتے اکتفا ہی نہیں کیتا، اس واسطے میں تیرا تعلق اینا تو توڑ دیتا ہے. اے تیرے نہیں، اے تیرے نہیں. تو نبی پاک کی فرمان گے سوکن سوکن لمن غیر بادی، اور میرے پیچھو میرا دین بدل دین والے ہو میرے حوض تو دور ہو جاؤ. پتہ لگا حوض کوثر دا جام ملنا ہے تے کنہ نو؟ میرے نبی دے فرما بردارانو، میرے نبی دے اطاعت گزارانو، میرے نبی نال تعلق جوڑن والیانو، میرے نبی نال محبت کرن والیانو. جنت ملنی ہے تے میرے نبی دے تابعدارانو. حدیث مصطفیٰ علیہ السلام دی آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت جائے گی، انہیں نہیں جانا جنہیں آپ ہی انکار کر دیتا. صحابہ پریشان ہو گئے، قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی کیڑا بدبخت ہے جڑا آپ ہی جنت جان تو انکار کرے؟ فرمایا میری امت وچوں جڑا من اتانی داخل الجنہ، جڑا میری اطاعت کرے گا وہ جنت داخل ہو جائے گا. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا. ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ لگا میرے نبی دی فرما برداری جنت لے کے جائے گی، میرے نبی دی نافرمانی جہنم میں لے کے جائے گی. جیڑا میرے نبی دا نافرمان ہے جنت دے داخل نہیں آ سکے گا. اور اللہ نے قرآن اعلان نہیں کیتا
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرما رہے نے قرآن وچ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جیڑا میرے پیغمبر دی مخالفت کرے گا من بعد ما تبین لہ الہدی ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد بھی جیڑا میرے مصطفیٰ دی نافرمانی کرے گا میرے پیغمبر دی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تے مومنہ دی راہ چھڑ کے غیر مومنہ دی راہ تے چلے گا اللہ دا انجام کی ہونے ایسے بندے دا فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی اودیاں رسیاں ٹلیاں چھڑ دے مانگے جتل تیرا جی کر دے لگا پھر اللہ آخر کار ہوئے گا کی فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ ایسے بدبخت نو اسی جہنم دے اندر داخل کر دیاں گے جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا اسی دنیا جو دیاں رسیاں ٹلیاں چھڑ دیاں گے آخرت جو نو جہنم میں داخل کر دیاں گے وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے نے جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا اوہی جنت جائے گا۔ کتھے لکھیا قرآن نے جڑی میں شروع دے اندر پڑھی ہے آوازم دیئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جیڑا میری اطاعت کرے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت کرے گا میں قیامت والے دن انہوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ اللہ کیڑے کیڑے انعام یافتہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا صدیقاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا شہیداں دا ساتھ عطا کر دیاں گا صالحین دا ساتھ عطا کر دیاں گا میں نبیاں دے ہاتھ دے کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ میرے نبی دروازے جنت تے ہون گے دروازے تے دستک دیں گے امت نال ہوئے گی کیڑی امت جیڑی میرے نبی دی فرما بردار ہوئے گی میرے نبی دی آنکھیں لگن والے ہون گے تے نبی پاک دروازے تے دستک دیں گے دربان پوچھے گا کون تھے آپ کی کہیں گے میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد آمینہ دا جایا میں محمد آمینہ دا جایا جلدی نل دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا۔ کیوں نہیں جانا جے نبی پاک دے نال پھر کی کرنا پائے گا میرے نبی نال تعلق جوڑنا پائے گا میرے نبی نال محبت کرنی پائے گی تے جے میرے نبی نال تعلق ہو گیا کمزور تے مول نہیں جے پینا۔ ساڑھے بابا جی نور حسین گرجاکی رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے ترجمانی کر گئے نے قرآن دیاں آیتاں دی قیامت دا دن ہونے چنڈے پاک نبی دے تھلے میرے نبی دے ہاتھ وچ حمد دا چنڈا ہونا چنڈے پاک نبی دے تھلے خلق اٹھائی جاوے او چنڈے پاک نبی دے تھلے خلق اٹھائی جاوے اس دن نافرمانا تائیں او میرے نبی دی نافرمانی کرنے والے ہو اس دن نافرمانا تائیں قدر نبی دا آوے جدو قدر آوے گا نا پھر آکھن گے کی
رو رو آکھن دنیا اتے رو رو آکھن دنیا اتے بھیج ربا ایک واری رو رو آکھن دنیا اتے بھیج ربا ایک واری من قرآن نبی سرور دی کریے تابع داری تے جدو اے اخاش کرن گے نا اللہ ایک باری دنیا جو بھیج تیرے نبی دی تابع داری کر کے آواں گے تے اگو جواب کی آئے گا جواب سن لو تے آنا تے یاد کر لو کہ تیرے کام خراب نہ ہو جائے حکم ہووے ہن دنیا اتے او خواہش کرنے والے جو دنیا تے جان دی حکم ہووے ہن دنیا اتے واپس مول نہ جانا سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا اس واسطے آؤ اگر دنیا آخرت دی کامیابی چاندے ہو دنیا چ فوز و فلاح چاندے ہو ایمان چاندے ہو ہدایت چاندے ہو اسلام چاندے ہو رب دی محبت چاندے ہو جنت چاندے ہو جہنم تو آزادی چاندے ہو اور قیامت نو محبوب دا ساتھ چاندے ہو حوض کوثر دا جام چاندے ہو جنت دا داخلہ چاندے ہو میرے پیغمبر دا دامن پکڑ لو جتھے سونا بٹھا دے بہ جاؤ جتھے کھلار دے کھلو جاؤ جو آکے کرو جدے تو روک دے رک جاؤ میرے نبی نال تعلق تو جوڑ لے اللہ دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما دے گا اللہ مینوں تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت